امت کے ہیں غمخوار صحابہ کرام، دل و جاں سے ہیں نثار صحابہ کرام، انہی کے خون کی حرارت سے دین زندہ ہے، تمام قوموں کے سردار صحابہ کرام، تمام قوموں کے سردار صحابہ کرام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابتدائے اسلام میں جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو وہ اپنے اسلام کو حتی الوسع مخفی رکھتا تھا، چھپاتا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اس خیال سے کہ ان کو کافروں سے کوئی تکلیف نہ پہنچے اخفاء کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ اسلام کی جائے، اور حضور اقدس امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار کی درخواست کی اور چاہا کہ کھلم کھلا علی الاعلان تبلیغ اسلام کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تو انکار فرمایا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سب حضرات کو لے کر مسجد کعبہ شریف میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے دیا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا خطیب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن یہ خطبہ دیا اسی دن ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں، اور ٹھیک اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی تبلیغی خطبہ شروع کیا، حضرات محترم کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باوجود کہ مکہ مکرمہ میں آپ کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کہ چہرے مبارک کا خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو جوتوں سے مارا، پیروں میں روندا، جو نہ کرنا تھا سب کچھ ہی کیا۔ صدیق اکبر زخموں سے چور ہو گئے ہیں، اور صدیق اکبر کی حالت اتنی خراب کر دی گئی کہ آپ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تمیم یعنی آپ کے قبیلے کے لوگ آئے، اور آنے کے بعد آپ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک بے ہوشی کے عالم میں رہے۔ کوئی بات کرتا تو بات کرنے کی نوبت نہ آتی تھی، حضرات محترم بے ہوشی کا عالم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک گویا کہ موت کے منہ میں رہے، آپ کی حالت پہچانی نہ جاتی تھی، اور حالت ایسی تھی کہ لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے میں کہیں وفات نہ پا جائیں۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اب زندہ نہ رہ سکیں گے، اس حادثے میں وفات پا جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے یعنی بنو تمیم کے لوگ مسجد میں آئے، اور آنے کے بعد اعلان کیا کہ اگر ابوبکر کی اس حالت میں موت ہو گئی، اگر اس حادثے میں وحشیانہ حملے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تو سنو، ان کے بدلے میں ہم عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عتبہ بن ربیعہ وہ ہے جس نے ابوبکر صدیق کو مارنے میں بدبختی کا اظہار کیا تھا، بڑھ چڑھ کے مارنے میں حصہ لیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک بے ہوش رہے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے گھر والے، آپ کی والدہ آپ سے بات کرنا چاہتی، آپ کو کوئی جواب ہی نہیں، کیونکہ آپ تو بے ہوشی کے عالم میں ہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی حرکت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اور کنڈیشن اتنی خراب تھی، صبح سے شام تک بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ شام کے وقت آپ کے قبیلے کے لوگوں نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو آپ سے پوچھا تھا اے ابو بکر بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک گویا کہ موت کے منہ میں رہنے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جملہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو یہ نہ پوچھو ابو بکر کا کیا حال ہے، بلکہ یہ بتاؤ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور پر کیا گزری، حضور خیریت سے ہے نا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سب سے پہلے ابو بکر نے معلوم کی۔ حضرات لوگوں کو اس پر بڑا غصہ آیا، لوگوں نے بڑی ملامت کی، آپ کے قبیلے کے لوگ آپ پر ملامت کرنے لگے کہ جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے اور صبح سے شام تک موت کے منہ میں رہے، اگر ہوش میں آنے پہ سب سے پہلے بات کی تو اسی کی بددلی بھی تھی اور یہ بھی کہ آخر کچھ جان ہے۔ ابو بکر صدیق کی والدہ سے آپ کے قبیلے کے لوگ کہہ گئے کہ کچھ بنا کر کے ابو بکر کو کھلایا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ حضرت محترم ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بنا کر کے لائیں، تیار کر کے لائیں اور اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کے سامنے پیش کیا، کھانے کا اصرار کیا، لیکن ابو بکر صدیق نے انکار کیا۔ والدہ نے کھانے کا بولا بیٹا کچھ کھا لو، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پروانہ صدیق اکبر وہ دیوانہ کہنے لگا سنو سنو اے میری والدہ محترمہ، میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا جب تک کہ میرے حضور کا حال مجھے معلوم نہ ہو جائے گا، میرے حضور خیریت سے ہیں نہیں مجھے پتہ نہیں چل جائے گا، اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ حضرات ماں تو ماں ہوتی ہے، آخرکار ماں تو چاہتی تھی کہ بیٹا کچھ کھا لے، لیکن بیٹے نے قسم کھا لی اور صدیق اکبر کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور کا کیا حال ہے مجھے یہ بتایا جائے۔ آپ کی والدہ کہنے لگی بیٹا مجھے تو معلوم نہیں کہ محمد کا کیا حال ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اے میری والدہ محترمہ، حضرت عمر کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے گا اور حضور کی خیریت معلوم کیجئے۔ حضرات محترم وہ بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی بیتابانہ درخواست کو قبول کر کے اس کو پورا کرتے ہوئے حضرت ام جمیل کے پاس گئیں۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام کو عام دستور کے مطابق چھپائے ہوئی تھیں۔ حضرات محترم کہنے لگی کون محمد، کون ابو بکر، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں تمہارے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تم چاہو تو میں تمہارے بیٹے کی عیادت کے لیے یا ان کے حال پوچھنے کے لیے تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے ساتھ ام جمیل آئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا ہے، ام جمیل نے بے تحاشا چیخ اٹھی اور رونا شروع کر دیا، کہنے لگی بد کرداروں نے کیا حال کیا ہے، خدا ان کے کیے کی انہیں سزا دے۔ حضرت ام جمیل سے پھر ابو بکر نے کہا اے ام جمیل مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، میرے آقا خیریت سے ہیں نا؟ ام جمیل نے کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں، کیونکہ آپ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھیں۔ والدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ابو بکر تمہاری والدہ سن رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کوئی خوف نہ کرو، مجھے حضور کا حال بتا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا معلوم کیا، ام جمیل کہنے لگی اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور بالکل خیریت سے ہیں۔ کہا ابھی حضور کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جب اتنا کہا، ام جمیل نے کہا ابھی ارقم کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم ہے میں جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں گا، حضور کا چہرہ مبارکہ نہ دیکھ لوں گا، مجھے اس وقت تک چین نہ آئے گا، نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا، سب سے پہلے مجھے حضور کا دیدار چاہیے۔ حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ نے جب بیٹے کی یہ حالت دیکھی، بھی یہ اسلام نہیں لائی ہیں لیکن بیٹے کی حالت دیکھ کر بڑی غمگین ہیں، رنجیدہ ہیں، اور بیٹے کی درخواست کو قبول کیا کہ چلو چلو محمد کے پاس چلتے ہیں، اور کہنے لگی تھوڑا سا انتظار کر لو، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو جانے دو، کہیں ایسا نہ ہو پھر گھر سے نکلے کوئی کافر یا مشرک پھر سے دیکھ لے، پھر سے تکلیف پہنچائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا بیٹا میں تمہیں لے کر چلوں
करूंगी, तुम थोड़ा सुकून से रहो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वालिदा ने अपने बेटे की उस दरख्वास्त को मंजूर किया और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरकम के घर पहुंच जाती हैं। जैसे ही प्यारे आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने परवाना वार अबू बकर सिद्दीक़ को, अपने दीवाने को देखा है, अपने आप से लिपटा लिया। हज़रत अबू बकर भी हुजूर से लिपट गए, हुजूर की आंखों से अश्क जारी हुए, तमाम मुसलमान रो पड़े। अल्लाह अकबर, वो कैसा मंजर होगा, वो कैसा माहौल होगा। मेरे हुजूर की आंखों से अश्क जारी हैं, अबू बकर को सीने से लगाया हुआ है। अबू बकर ने तड़प कर अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा भी मेरे साथ हैं, ये मेरी वालिदा है, मेरी माँ है। ए हुजूर, आप इनके लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे, इनको तरगीब इस्लाम भी दिलाएं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा के लिए दुआ की और उनको इस्लाम की तरगीब दिलाई। आपकी दुआ की बरकत से और आपकी तरगीब इस्लाम की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा ने भी कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मुसलमान हो जाती है। अल्लाहु अकबर। हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ, वाक़े को सुनाने का मकसद ये है, सहाबा इकराम ने बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है इस इस्लाम के लिए, और इस्लाम हम तक जो पहुँचा है बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुँचा है। अपने घर को लुटाया है, अपने बाल बच्चों को लुटाया है, अपनी जानों को ख़तरे में डाला है। कितने तो कुर्बान हो गए, कितने तो शहीद हो गए। हज़रात मोहतरम, जंगें की हैं। हज़रात, आज हमें इस्लाम की कदर नहीं है, आज हमें अपने दीन इस्लाम की कोई अहमियत नहीं हासिल। हज़रात, क्योंकि हमें तो आसानी से इस्लाम मिल गया। हम तो सोचते हैं कोई मेहनत ही नहीं, इस्लाम आसानी से मिल गया। और इंसान की ये फितरत है कि कोई चीज़ आसानी से उसको हासिल हो जाए तो उसकी कदर नहीं करता, दौलत आसानी से मिल जाए तो उसको यूं ही लुटा देता है। हज़रात, अगर मेहनत से कमाता है तो खर्च करने से पहले 1000 बार सोचता है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। इस्लाम से बड़ी दौलत और क्या हो सकती है, ईमान से बड़ी दौलत क्या हो सकती है। हज़रात मोहतरम, ईमान की कदर भी इंसान को होनी चाहिए। हम मुसलमान हैं तो हमें मुसलमान होने का एहसास भी तो होना चाहिए। आज हम अपने मुसलमान होने का दावा करते हैं, बेशक हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारा इस्लामी लिबास नहीं, हमारा इस्लामी चाल चलन नहीं, हमारे सर पे टोपी नहीं, हमारे दाढ़ी नहीं। हज़रात मोहतरम, इस्लाम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए तैयार नहीं है। वो सहाबा इकराम, उनको देखो, वो कहते थे कि जो माल मांगो तो माल दे दें, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, जो जान मांगो तो जान दे दें, मगर ये हमसे ना हो सकेगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें, मगर ये हमसे ना हो सकेगा नबी का जाहो जलाल दे दें। सहाबे इकराम ने बड़ी कुर्बानी पेश की है इस इस्लाम के लिए मेरे दोस्तों, जो आज हमें आसानी से मिल गया। और सहाबा इकराम के बाद ताबईन हैं, तबा ताबईन हैं, और औलिया इज़ाम हैं। इन्होंने कुर्बानी दी और जानो माल से इस्लाम की तबलीग की, इशाअत की, खिदमत की, तब इस्लाम हम तक पहुँचा है। हज़रात, ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। औरतों ने भी हक़ अदा किया। आपको एक शॉर्ट वाक़या सुनाऊं ताकि हमारी माओ बहनों को भी नसीहत हासिल हो। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नाम आपने शायद सुना हो। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिरों की मुलाजिमा है, आपको ग़ुलाम बनाया गया, कुफ़ार व मुशरिकीन के यहाँ पर काम करती थीं, बड़ा जुल्म करते थे। जब उनको पता चला कि आप ईमान ले आई हैं, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई हैं, हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अबू जहल इतना सताता था। एक दिन अबू जहल ने इतनी बदबख्ती का मुजाहिरा किया कि हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जुल्म करते हुए एक आँख ही निकाल दी और कहा, तू हमारे देवी देवताओं को छोड़ के उस एक खुदा को मानती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ती है, बाज आ जा, तेरे लिए इसी में भलाई है, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हज़रत ज़ुनैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराती थी। अबू जहल जल भुन गया, कहने लगा, एक आंख निकाल ली फिर भी मुस्कुरा रही है, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती? कहा, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा मैंने पढ़ा है
اس کا جلوہ میری نگاہوں میں سمایا ہوا ہے، اس کا چہرے انور جمال جہاں آرا جس کی نگاہوں میں بس جائے، جس کے دماغ میں تصور میں وہ رہے، اس کو آنکھوں کی بھی ضرورت نہیں، وہ بغیر آنکھوں کے بھی ان کا دیدار کر لیتے ہیں کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ میری نظروں میں وہ چہرہ بسا ہوا ہے، میرے دل میں ذہن میں وہ سمایا ہوا ہے، وہ چہرے محمدی۔ آنکھیں چلی گئیں تو کیا ہوا، حضرت زنیرہ جب مسکرا رہی تھی ابو جہل جل بھن گیا اور کہنے لگا ایک آنکھ نکال لی پھر بھی مسکرا رہی ہو؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی ایک آنکھ ہی تو نکالی ہے، ابھی دوسری تو باقی ہے نا، ایک آنکھ نکال لی آقا کے نام پہ، ابھی دوسری دینے کے لیے باقی ہے، تو دوسری آنکھ بھی لے لے گا، مجھے جان سے بھی مار دے گا، تب بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہرگز نہ چھوڑوں گی، وہ حق پر ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور سن لے ابو جہل، سن لو ظالموں، کافروں، مشرکوں، یہ تمہارے دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دیں گے، یا مجھے کچھ نہیں دے سکتے، نہ دیا ہے، جو بھی دیتا ہے وہ ایک اللہ دیتا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دیے ہوئے کو بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ایک دن ابو جہل نے کہا ظلم کرتے ہوئے، بلا اپنے خدا کو، بلا اپنے محبوب کو جس کا تو کلمہ پڑھتی ہے، وہ بچائے تجھے، تکلیف سے کیوں نہیں بچاتا؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ملاقات کی، فرمایا ہے زنیرہ صبر کرو، صبر، صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا۔ حضرت زنیرہ نے کہا تھا یا آقا، پیارے آقا، رحمت للعالمین آقا، میں اس بات کی فکر ہرگز نہیں کرتی کہ مجھ پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، میں صبر کرتی ہوں الحمدللہ۔ اور حضرت زنیرہ کو جو کافروں نے تانے دیے تھے کہ تمہارا خدا اگر ہے تو تمہاری روشنی کو واپس کر دے، تمہارا خدا اگر ہے تو تمہاری آنکھوں کو لٹا دے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تانوں کا پتہ چلا، حضور نے فرمایا زنیرہ صبر کرو، صبر، اور صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا ہے، دست مبارک کو دراز کیا، اللہ کی بارگاہ میں زنیرہ کی روشنی کے لیے دعا کی ہے۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ابھی نیچے نہ آئے تھے، اس سے پہلے حضرت زنیرہ کی بینائی واپس آ گئی تھی۔ اور کیوں نہ ہو ہمارے حضور کی دعا، کہا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ نبی کے غلام تھے، سچے عاشق یہی تھے، اور فرمایا ہمارے نبی نے میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک ہی جنتی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلیں گے، وہ اہل سنت والجماعت، وہی جنتی ہیں، وہی جنتی جماعت ہے۔ 73 فرقوں میں ایک ہی جنتی جماعت ہے، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، جو جان مانگو تو جان دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کو ایمانی اور اسلامی زندگی عطا فرمائے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے نقش قدم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔